الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کا روزہ یا دوسرے ایام کا روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان اور صبر میں بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بات قرآن و احادیث کی روشنی سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو صبر کا جو معنی بہت سارے تابعین نے اور مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے صوم، یعنی روزہ، یعنی اے ایمان والو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے و صوم شہر الصبر، اور صبر کے پورے مہینے کا روزہ، یعنی رمضان کے پورے مہینے کا، یعنی رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کہا ہے۔ اس میں دوسری چیز ایک یہ کہ صبر کی جتنی قسمیں ہیں وہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری قسمیں ظاہر ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ روزے میں ان تمام اقسام کو ہم پاتے ہیں۔ آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ روزے میں وہ چیزیں بھی ہمارے لیے حرام ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہیں۔ یہ صبر کی بہت بڑی قسم ہے۔ روزے میں اطاعت کی وجہ سے ہم کھانا پینا یا جو جائز چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، شہوات کی جو جائز صورتیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ صبر ہے۔ اسی طرح معصیت سے زیادہ بچتے ہیں، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ ہمارا جسم بھوک اور پیاس کی وجہ سے بعض ناحیے سے کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ تو اسی لیے ابن رجب کی وہ بات نہایت مناسب ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان افضل انواع الصبر الصوم، کہ صبر کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ صوم ہے، روزہ ہے۔ اس میں ایک چیز یہ اور کہ جب ہم دونوں کے ثواب کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر صبر کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت والجلال بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور رمضان کے بارے میں بھی یہی چیز ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی بے شمار بدلہ دوں گا۔ تو ثواب کے بھی اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ اس میں ایک نقطہ اور یاد رکھنے کی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم جسمانی طور پر برداشت کر رہے ہیں زبانی طور پر بھی ہم صبر اختیار کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو گرمی لگی یا پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، کہتے پھرو آج تو روزہ نے بڑی تکلیف تھی، بہت بھوک لگ گئی، بہت پیاس لگ گئی۔ یہ کوئی شخص اگر کہتا ہے تو صبر کے منافی چیز ہے۔ یہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی خاموش رکھو اور اس پر راضی برضا رہو، اور جہاں آپ نے اپنے اعضاء کو حرکات سے بچایا ہے، اس کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہے، وہاں زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو۔ تو صبر کا یہ اعلیٰ پیمانہ ہے۔ اس وقت رمضان کا روزہ اور صبر دونوں مل کر کے آپ کو اللہ رب العزت والجلال سے بے پناہ اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اس سلسلے میں رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کو کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔